बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। मुआशरा को मिसाली मुआशरा बनाने के लिए जरूरी है कि अदल कायम किया जाए। जहां अदल और इंसाफ कायम हो जाएगा वहां अमन हो जाएगा, मोहब्बत होगी और एहतराम होगा। आइए नाजरीन, हम सब मिलजुल कर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुआशरे को साले मुआशरा बनाएं। आज हमारे साथ मुआशरा के फोरम पर मौजूद हैं जनाबे फारूक सत्तार साहब, MQM के सीनियर कायदीन में से हैं, और मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। फारूक भाई, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुआशरा फोरम के लिए वक्त निकाला। आपका रॉयल टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप फारूक भाई बताना पसंद करेंगे कि मिसाली मुआशरा में सियासत और सियासतदानों का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, सियासी इर्तका और माशरती इर्तका दोनों अगर साथ साथ हो रहा हो तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे को और सपोर्ट देते हैं, और इसके नतीजे में जब माशरा आगे जाता है और सियासत भी आगे जाती है तो अवाम की मयार जिंदगी भी बेहतर होता है। माशरे में और कौम में अदल और इंसाफ और इसी जैसी दीगर आला अक़दार भी कायम होती है, और बहैसियत कौम व माशरा और बहैसियत मुल्क के पूरी दुनिया में भी वो अपनी एक इज्जत और अपना एक मकाम जो है वो कायम करता है, उसकी इज्जत और एहतराम कायम होता है। तो लेकिन अगर कहीं सियासत बहुत आगे चली जाए और माशरा इन्हितात का शिकार हो, यही कि माशरा तो आगे की तरफ जा रहा है लेकिन सियासत इन्हितात की शिकार है, तो फिर दोनों की जो इर्तका है, अगर उसमें से कोई एक पीछे हो तो वो दूसरे को भी फिर रोकती है यकीनन, और वो फिर एक मिसाली माशरा कायम होने से नहीं हो पाता। तो ये मेरी एक सोच है। मैं समझता हूं MQM इसीलिए जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आपको एक खास बात नजर आएगी कि ये बैक वक्त एक सियासी जमात भी है, पाकिस्तान में सियासी इस्लाहात का प्रोग्राम और एजेंडा भी लोगों में मुतारिफ करा रही है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई सियासी जमात समाजी और माशरती इस्लाह का काम कर रही है तो वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर रही है। क्योंकि हम डंके की चोट पर ये कहते हैं कि अगर फ्यूडलिज्म को खत्म करना है सियासी तरीकों से, आईनी और कानूनी तरामीम से, और इंतहाई मरकजियत, ये जो दो बुनियादी अमराज हैं हमारे मुल्क की सियासत में, जो फरसूदा गला सड़ा निज़ाम है जिसने हमारी सियासी जमहूरी इर्तका को रोका और बार बार सियासी जमहूरी अमल पटरी से उतर जाता है और उसमें इस्तेहकाम नहीं है, तो जहां ये दो बुनियादी अमराज हैं और इनका इलाज करना जरूरी है, वहीं पर हम जो सियासत के अंदर करप्शन है, करप्ट पॉलिटिकल कल्चर, जो कि माशरे से सियासत में आता है, और सियासत चूंकि कमजोर है फ्यूडलिज्म की वजह से, इंतहाई मरकज़ियत की वजह से, तो माशरे के उस खराबी को आसानी के साथ कबूल करते हैं। फारूक भाई, एक यहाँ पे मुझे ज़हन में सवाल आया है कि फ्यूडलिज्म का आप हमेशा जिक्र करते हैं और आप बराबरी की, मुसावात की बात करते हैं, लेकिन आप नहीं देखते, कभी नहीं देखते, सोचते नहीं है कि जी ये जो सियासी जो अमल है इसमें रुकावट सिर्फ फ्यूडलिज्म नहीं है, फौज ने भी कोई किरदार अदा किया। देखें, अगर फ्यूडलिज्म पाकिस्तान से खत्म हो जाता तो फिर पाकिस्तान की फौज जब मुदाखलत करती है तो उसे वो फ्यूडल्स जो सियासत में है वही तो मौका फराहम करते हैं। तो मैं तो पहले अपने घर को ठीक करूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो सियासी बिरादरी से है। जी जी जी। और फौज की मुदाखलत जो है उसको कभी उसकी तौसीक या तायीद नहीं की जा सकती। कोई भी सियासत का तालिब इल्म उसको जो है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता जी, चाहे कितने ही मारूजी हालात हों और फौज आती है
اور ایک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے، نظریہ ضرورت جو ہے وہ وہاں پر لاگو ہو جاتا ہے. تو اصل خرابی تو دیکھیں نا، وہ کمزوری کس کی ہے؟ جس کی وجہ سے فوج کو یہ موقع ملتا ہے. پھر سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں میں سے ہی تو لوگ ہیں جو فوج کو پھر دعوت بھی دیتے ہیں. تو اس ساری بات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اور سیاست میں ڈومینیشن وڈیروں کا ہے، اور انہوں نے ایک ایسی سیاست کی ہے کہ سماج اور معاشرت میں وڈیراازم قائم کر کے ملک کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے، ملک کی معاشرت پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور انتخابات لڑ کے ملک کی سیاست پر قبضہ کرتے ہیں. اور اگر فوج بھی آتی ہے تو سیاست سے صرف وڈیروں کے قبضہ چھڑا لیتی ہے، لیکن معیشت پر اور معاشرت پر تو وڈیروں کا قبضہ رہنے دیتی. فوج نے کون سا؟ لیکن اس میں ایم کیو ایم جب فوج آتی ہے تو ایم کیو ایم کو تحریک میں اس طرح نہیں دیکھا گیا متحرک، جس طرح سے جب جمہوری عمل شروع ہوتا ہے تو ایم کیو ایم جس طریقے سے متحرک ہوتی ہے وہ فوجی کے زیر سایہ حکومت میں رہنا پسند کرتی ہے. یہ کیوں ہے؟ ایسا قطعی نہیں ہے. جب صدر پرویز مشرف نے اقتدار کی بات سنبھالی تو پی ایم ایل این کے علاوہ تقریباً ساری سیاسی جماعتیں اس وقت خاموش بیٹھی. نہیں، مسلم لیگ تو ہمیشہ سے استعمال ہوئی ہے نا جی، یہ شروع سے لے کے دیکھ لیں ایوب خان کے دور سے لے کے. لیکن مسلم لیگ چونکہ براہ راست متاثر ہوئی تھی نا، وہ ہمیشہ ہی ہوتی ہے. نہیں، دور اقتدار تھا تو اس مرتبہ عوامی یا کوئی بڑی جماعت یا پیپلز پارٹی وہ متاثر نہیں. جس میں پہلی بار پی ایم ایل جس کا بہت قریبی وہ کہا جاتا ہے کہ تعلق رہا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ، وہ متاثر ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھایا، بہت ہاہائے کار مچایا. لیکن باقی جماعتیں خاموشی میں کہا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ اس لیے ہوا کہ نواز شریف صاحب کی پالیسیاں انہوں نے موقع دیا. تو الزام تو سیاست دانوں پہ. لیکن اس وقت مشرف کو آپ نے کہنا چاہیے تھا غلط ہے تیرا یہ دستور ہے میں قدا ساکی، شراب کم ہی صحیح ہو مگر سبھی کے لیے. یہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ ایک بڑی آئیڈیلسٹک سیاست کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہماری تربیت اور ٹریننگ ہے، جس نظریے کے ہم قائل ہیں، ہم بڑے کمیٹڈ قسم کے لوگ اپنے نظریے پر. لیکن ہم نے سیاست میں پاکستان کی جو اتار چڑھاؤ ہے اس میں ضرور لچکدار رویہ رکھا ہوا ہے، اس میں ایک مفاہمت ہم نے ضرور رکھی ہوئی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جو معروضی حقائق ہے اس میں دیوار سے اگر ہم سر ٹکرائیں گے تو صرف اس سے ہمارا سر ٹوٹے گا. ابھی یہ دیوار جو ہے گرنے والی نہیں ہے، تو پہلے ہم ایک بندوبست تو کریں، اس دیوار کو اندر سے کھوکھلا کریں، ایک ایسا نظام ادا کرنے پاکستان میں جب ہمیں موقع ملے عوام کی خدمت کا، اور پھر یہ انشور کرے کہ آئندہ یہ دیوار کبھی اس کو جو ہے وہ قائم ہی نہ کیا جائے، یہ فوج کی مداخلت ہو ہی نہ. میں اس بات کا قائل ہوں. جی 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 آپ ایک آئیڈیلسٹ ہیں، آپ حوی میں ایگری ٹو ڈس ایگری ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی، لیکن میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں جو ہوا ہے تو پہلے آپ سیاسی برادری کو اتنا مضبوط بنا دیں، ان کے نظریے ان کے سیاسی پروگرام منشور کو اتنا عوامی بنا دیں، اور جب انہیں موقع ملے تو وہ پھر اس پر عمل درآمد بھی کریں، اور اس میں صوبوں کو اور مقامی جو حکومتیں ہیں وہاں تک جمہوریت کو لے جائے. صرف مخصوص نہ ہو جمہوریت چند سو خاندانوں کے لیے صوبے کی حد تک اور مرکز کی حد تک، اور مقامی حکومتوں کا نظام بدقسمتی سے جب فوجی امریت آتی ہے تو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، جمہوریت کی جو نرسری ہے وہاں جمہوریت آتی ہے. تو یہ بھی ہمارے جو قول و فعل میں تضاد ہے سیاسی برادری، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جاننا چاہیے، خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتوں کو. جی جی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں نے جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے جس حد تک اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اس حد تک یہ چلے؟ معاشرے میں جو بگاڑ یا خرابی ہے، ایک تو ہم نے کوئی ایسی اصلاحی معاشرتی تحریک سیاسی جماعتوں میں نہیں پیدا کی ایم کیو ایم کے علاوہ کہ جس سے کہ ہم معاشرے پر اثر انداز ہوں، نہ کہ معاشرے کی خرابیاں ہمارے اندر آ جائیں، ہمارے کارکنان اسی رو میں بہ جائے جس رو میں معاشرہ بہ رہا ہے. پہلی بات تو یہ، تو یہ ہماری سیاسی برادری کی کمزوری ہے. انہیں تو قومی اقدار کو بچانے کے لیے ہراول دستے کا کام کرنا چاہیے، قوم کو لیڈ کرنا چاہیے، سیاست میں بھی اور معاشرت میں بھی دونوں سطح پہ ایک انقلاب برپا کرنا چاہیے، پھر دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا، ایک تو ہم نے معاشرے کو گائیڈ نہیں کیا اور اس میں اخبار کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا. دوسری جانب ہم سے خرابی یہ ہوئی کہ جو اس میں بگاڑ تھا وہ ہم نے جو ہے وہ اپنے اندر اس کو آنے کی کھلی چھوٹ دی، ہمارا کارکن بگڑنے لگا.
کچھ سیاستدانوں نے وہ کہتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو پھر جب بھیڑ چال چلتی ہے تو پھر آبا کا آبا بگڑ جاتا ہے. الطاف بھائی نے اس موقع پر ہمیں ایک تربیت سکھائی ہے کہ ایک محاورہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اس محاورے کو محاورہ مانتا ہی نہیں، یہ ہے ہی غلط، کہ ایک گندی مچھلی سارے معاشرے کو گندا، سارے تالاب کو خراب کرتی. ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا کتنا آسان ہے. اور معاشرے کے سارے اچھے لوگ، ایک محلے کے سارے اچھے لوگ، ایک گندی مچھلی آ گئی ایک محلے میں اور وہ سارے ماحول کو خراب کر رہی ہے، ساری معاشرتی برائیاں وہاں پر آ رہی ہیں، جرائم وہاں پر آ رہے ہیں، لیکن سارے لوگ اس لیے چپ ہیں کہ بھائی اب اس کے سامنے ہم کیا بولیں تو ہماری پگڑی اچھال دے گا. یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور فاروق ستار صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.